گھروں میں خیر و برکت اور روزی کے لیے، یعنی گھروں اگر اس میں اس کی تلاوت سے سورہ مائدہ کی 3 آیات ایسی، 3 آیات کون کون سی ہیں؟ ایک تو 112، 113 اور 114، 112، 113 اور 114۔ 112 اور 113 تو یہ آیات ہیں، اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، یہاں سے، اور قالوا نريد ان ناکل منہا، یہ آیت نمبر 113 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 114۔ ان 3 آیات کو اگر کسی برتن پر لکھا جائے، اچھا اگر برتن پہ لکھنا ممکن نہ ہو تو کسی کاغذ پر زعفران سے بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس برتن کو جس کے اوپر یہ 3 آیتیں لکھی گئی ہیں، 112، 113 اور 114، یہ کتاب خواص آیات قرآن کریم میں یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ اس سے اس گھر کی نحوستیں بھی دور ہوتی ہیں، یعنی اس برتن کو جس کے اوپر یہ 3 آیتیں لکھی گئی ہیں، اس کو اگر پانی سے پر کر کے، یعنی اس برتن کو پورا پانی سے بھر دیں اور جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے باغیچے میں ڈال دیں، تو اس گھر سے ہر خیر و برکت، اس گھر پر خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے، رزق و روزی بہت زیادہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر کسی کھیت میں ڈالا جائے تو اس کا جو محصول اور جو اس کی پیداوار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی، بہت زیادہ بڑھ جاتی، اور مسلسل 3 جمعے اگر اس عمل کو کیا جائے تو وہ فصل ہر قسم کی آفات اور کیڑوں وغیرہ سے، جیسے کہ عام طور پر سنڈیاں وغیرہ لگ جاتی ہیں فصلوں میں، پوری فصلیں تباہ کر دیتی ہیں، یا پاکستان میں کچھ دنوں پہلے کتنا زبردست ٹڈیوں کا حملہ ہوا تھا اور کتنی فصلیں تباہ ہوئی تھیں اور کسانوں کو کس قدر نقصان ہوا تھا، لوکسٹ جس کو کہا جاتا ہے، ٹڈی، تو اس کے حملے سے بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یعنی مسلسل 3 جمعے تک اگر اس عمل کو کیا جائے، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112، 113 اور 114 کو برتن پہ لکھا جائے، اور اس برتن کو پورا پانی سے بھر کر جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے باغیچے میں، لان میں، چاہے چھوٹی سی کیاری ہی کیوں نہ ہو، یا اگر گھر میں کسی کے نہیں ہے تو کم سے کم گھر کے کونے کناروں میں جہاں پہ اس پہ پاؤں وغیرہ نہ پڑے اور تھوڑی دیر بعد وہ پانی سوکھ جائے، اس طرح سے اس کو اگر ڈال دیا جائے تو خیر و برکت کے دروازے اس گھر کے اوپر کھل جائیں گے۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا اگر کھیت میں ڈال دیا جائے اس پانی کو تو اس کی فصل بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور مسلسل 3 جمعوں تک اگر اس عمل کو کیا جائے تو وہ فصل ہر قسم کی آفات، کیڑوں وغیرہ سے محفوظ ہو جائے گی، برکت بہت زیادہ ہوگی، ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ اس کا ملے گا۔ تو اس کا اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جتنے بھی سوروں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی کس قدر فضیلتیں اور برکتیں ان سورہ کی ہیں، جو کہ روایات کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں۔ ان افراد کی بھی ان باتوں سے نفی ہو جاتی جو کہتے ہیں قرآن فقط کتاب ہدایت ہے۔ یقیناً وہ تو مین اور پرائم اس کا مقصد ہے قرآنی آیات کے نزول کا کہ انسان کی ہدایت، لیکن اس کی دنیا کی مسئلوں کا حل بھی اس قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ورنہ کیا تعلق، آپ کہیں بھائی کھیت میں اچھی پیداوار ہو رہی ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کھیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، اور رزق سے کیا اس کا تعلق ہے؟ ان سب سے تعلق ہے قرآن کا۔ تو بہرحال یہ ان چیزوں کو بہت اہمیت ہے، اور قرآن ہدایت کے ساتھ ساتھ جسمانی اور دنیاوی فوائد بھی یہ بھی دیتا ہے۔